الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بحمدہ تعالی آستانہ عالیہ امام جعفر الصادق وجواں شریف من جملہ سنی ماتریدی عقائد و مذہب حنفی پہ کاربند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات صفات کے متعلق جملہ عقائد اہل سنت کا ترجمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، جملہ وجوب و نقائص سے پاک ذات ہے اور تمام کمالات کی جامع ذات ہے۔ تمام کتب سماویہ برحق ہیں، بعث و حشر و برزخ و جنت و دوزخ برحق ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری اور معصوم مخلوق ہیں، نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں۔ کسی بھی فرشتے کو عیب لگانا یا اس کی توہین کرنا کفر ہے۔ جن بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہیں جن کے وجود کا انکار نص قرآنی اور احادیث کے سراسر مخالف ہے۔ جملہ سابقہ انبیاء و مرسلین برحق ہیں، سب کی تعظیم و توقیر حصہ ایمان ہے اور ادنا سی توہین ارتداد ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کریم کا شان و مرتبہ تمام انبیاء اور رسل سے زیادہ ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہ ہے، نہ ہوا، نہ ہوگا۔ خاتم النبیین کا مفہوم آخری نبی ہے اور یہی مجمع علیہ عقیدہ ہے۔ اس کے برخلاف عقیدہ رکھنے والا مرتد ہے۔ افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور خلیفہ رسول بلا فصل ہیں۔ دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین اور چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں۔ ترتیب خلافت افضلیت کی ترتیب پر ہے۔ جملہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے آپس کے مشاجرات پر کف لسان رکھنا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام میں سے کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں ادنا سی گستاخی کرنا یہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہونے کے مترادف ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اہل بیت اور اصحاب حضور پر، ان میں کسی بھی پاکیزہ ہستی پر طعن کرتا ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام معصوم ہیں، ان کے سوا کوئی بات میں معصوم نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے جملہ صوفیاء، ائمہ اربعہ، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ ان تمام عقائد کی ترجمانی مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی قادری رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ آستانہ عالیہ وجواں شریف الحمدللہ رب العالمین اعلیٰ حضرت کی تشریح پر پوری طرح مطمئن ہیں اور اسی کو اپنے لیے مشعل راہ جانتے ہیں۔ بندہ ناچیز پورا سال میں اپنے مختلف مریدین اور دوست احباب کے پاس بیانات کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو دوران بیان اگر کوئی ایسی بات جو عقائد و نظریات اہل سنت کے مطابق نہ ہو
تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے معاف فرمائے اور میں اس سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں۔ اس کے بعد تمام لوگ جو ہمارے ساتھ متصل ہیں، درگاہ کے متوسلین ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جو بڑے بڑے محافل نعت کے اور بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں ان میں مجھے دعوت نہ دیا کریں۔ میں تبلیغ کرنے والا بندہ ہوں، تبلیغ دین کے لیے جاتا ہوں۔ ان محافل میں اکثر نقیب، خطیب، نعت خوان اور صدارت کرنے والے عقائد اہل سنت کے مطابق نہیں ہوتے، تو ان کے ساتھ اختلاط ہمارے لیے مسائل کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اس جگہ بلایا جائے جہاں صرف صحیح العقیدہ سنی حضرات علماء تشریف لائے ہوں۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ تبلیغ دین ہے، اور جو بڑے بڑے محافل کروانے والے بھائی صاحب ہیں وہ نہ تو نمازوں کا اہتمام فرماتے ہیں اور نہ ہی عقائد میں خیال رکھا جاتا ہے، تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس سے پیش کی معذرت کرتا ہوں۔ مجھے ایسی محافل اور تقاریر سے ریٹائر سمجھا جائے، میں ان سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں کہ میں ایسی محافل میں شرکت نہیں کروں گا۔ میں صرف اپنے مریدین اور جو دوست عقیدہ اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ چلنے والے ہیں، ان کے پاس حاضری دیا کروں گا۔ تمام بھائی اس کو نوٹ فرما لیں تاکہ بعد میں کسی کو کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے اعلامیہ اپنے آستانے کی طرف سے جاری کر دیا ہے، سب اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ کو یہ پرنٹ میں مل جائے گا اور اس پر عمل کی کوشش فرمائیں۔ جو لوگ مختلف کلپس اور بیانات اپلوڈ کرتے ہیں وہ بیان اپلوڈ کرنے سے پہلے کسی عالم کو دکھا لیا کریں، تاکہ اگر اس میں غلطی ہو تو اسے میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں، اور اگر غلطی نہ ہو تو کر لیا کریں۔ میں معصوم نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگلی بات کہ جو بھائی اس محفل میں ہمارے ساتھ معاونت کرتے ہیں، محب ہیں، محبت والے ہیں اور اتنا خرچ کرتے ہیں، مختلف ممالک میں تشریف فرما ہوتے ہیں، تو ان سب کے لیے بندہ نچیز دعا گو ہے کہ اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور جو بھائی تشریف لاتے ہیں دور دراز سے چل کر، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ ہمارے گاؤں کے جو وجوان شریف کے لوگ ہیں ان کے لیے بندہ نچیز دعا گو رہتا ہے کہ وہ اتنی محبت اور پیار سے اتنے بڑے مجمع کو برداشت کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ آستانے پر ایک مستقل مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، کسی مرید دوست نے کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو تو حاضر ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے آستانے کے جو معمولات ہیں وہ انشاءاللہ جلد ہی ہم 4 مفتیان کرام کا ایک پینل بنائیں گے جن کی نگرانی میں چلا کریں گے، تاکہ کوئی بھائی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ کام کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ 4 مفتیان کرام کا ایک پینل آستانے کے امور کی نگرانی کیا کرے گا، تاکہ آستانے کے معمولات عقائد اہل سنت سے ہٹنے نہ پائیں اور عقائد اہل سنت کے مطابق رہیں۔ جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، انشاءاللہ محمد عرفان، راجہ محمد سوار صاحب، صبر اباب، دیگر بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، تو انشاءاللہ ولایت حسین صاحب، میں سب کے لیے انشاءاللہ آخر میں دعا کروں گا۔ تو سب کے لیے دعا ہے جن جن بھائیوں نے اس محفل پاک میں تعاون کیا، تشریف لائے اور یہ اتنا بڑا اجتماع ہونے میں کامیاب ہوا،
تو یقیناً کربلا والے آپ پر راضی ہوں گے۔ ایک بار آپ سلام یا حسین کی صدا بلند کریں تو یہ الحمدللہ ایسی گونج ہے سلام یا حسین کی جو کچھ سال پہلے وجوان شریف سے شروع ہوئی تھی اور اب یہ پوری دنیا میں چلی گئی ہے۔ پوری دنیا میں لوگ اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ یہ ہم نے شروع کیا تھا، اب صبح قیامت تک سلام یا حسین کی صدا ہوگی تو ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ سب کہیے سلام یا حسین، 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 سلام یا حسین۔ کوشش کریں کہ یہ جو دیواریں ہیں سائیڈوں سے یہ اب اتار دیں تاکہ ہوا کی وینٹیلیشن ہو اور ماحول اللہ نے ہمیں آج بہت اچھا دیا ہے، ذرا اور اچھا ہو جائے۔